اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا۔ وَإِمَّا اور اگر، اور اما اصل میں تھا ان اور ما، ان کا مطلب ہے اگر، ما جو تعرضن تو اعراض کرے، اور اگر کوئی ایسا موقع بنے کہ تجھے منہ موڑنا پڑے، اعراض کرنا پڑے، عنہم ان سے، ابتغاء چاہتے ہوئے، رحمتن رحمت، من ربک اپنے رب کی، ترجوہا جس کی تو امید رکھتا ہے، فقل پس تو کہہ، لہم ان سے، قولا بات، میسورا جس میں آسانی ہو، آسانی والی بات ان سے کہہ، اور کہہ کر ان کو فارغ کر دے۔ یہ ذکر ہے پچھلی آیات میں جو شروع ہوا تھا، قریبی، رشتہ دار، مسکین، مسافر، کہ جن کے حوالے سے اللہ نے فرمایا کہ ان کو دو، خرچ کرو، لیکن بے جا خرچ نہیں کرنا، ضرورت کا خرچ کریں، ضرورت کا دیں، لیکن بے جا قسم کا خرچ کیے جانا، ایسے ہی گلچھرے اڑانا اور اس مقصد کے لیے ان کو دینا، اس کا نقصان یہ ہوگا کہ جس قدر وہ گنہگار ہوں گے، دینے والا بھی برابر کا گنہگار ہوگا۔ اچھے کاموں کے لیے، ضرورت کے لیے دیں گے، جتنی ضرورتیں وہ پوری کریں گے، اچھے کام کریں گے، جتنا اجر ان کے لیے اتنا دینے والے کے لیے۔ کبھی زندگی میں کوئی ایسے موقع بن جاتے ہیں، دے نہیں سکتا بندہ، حالات اچھے نہیں ہیں، یا وہ ایسے گناہوں میں پڑے ہوئے ہیں کہ اگر بندہ دے تو بندہ گناہگار ہو سکتا ہے، تو مفسرین اہل علم نے یہ ساری شکلیں ذکر کی ہیں۔ ٹھیک ہے، مثال ہے، آپ کسی قریبی رشتہ دار کو جو نشے کا عادی ہے، بعض اوقات غلط کاریوں میں پڑ جاتا ہے، بدکاریوں میں پڑ جاتا ہے، یا مسکین ہے، ٹھیک ہے، گھر میں ہے کچھ نہیں، کھانے پینے کے لیے سکن نہیں، رہائش نہیں، دینے کے لیے کرایہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی سکن رہائش کے حوالے سے جو پریشانیاں ہوتی ہیں، مسافر ہے، سفر میں ہے، صدقہ لگتا ہے ان کو، لیکن اگر وہ ایسی برائیوں میں پڑے ہوئے ہیں کہ آپ کو اندازہ ہے کہ اگر میں نے اس کو دیا تو جناب یہ تو نشہ کرے گا، یہ تو جناب بدکاری میں پڑا ہوا ہے، زنا میں پڑا ہوا ہے، بری عادتیں پڑی ہوئی ہیں اس کو، یہ تو ان مقاصد کے لیے لینا چاہتا ہے، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ان کو نہ دو، بلکہ نرمی والی بات کہہ کر معاملے کو وہیں پر کلوز کر دو۔ اسی طرح سے بعض اہل علم نے یہ بات بھی بیان کی ہے، بعض اوقات بندے کے اپنے حالات ایسے ہوتے ہیں کہ بندہ دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کو امید ہوتی ہے کہ آنے والے وقت میں اللہ تعالیٰ دے دے گا، پھر ان سے نرمی والی بات کہہ دو کہ بھائی ابھی تو نہیں ہے، ابھی میں تمہاری ضرورت پوری نہیں کر سکتا، آنے والے وقت میں اللہ تعالیٰ کوئی آسانی کر دے تو میں انشاءاللہ تعالیٰ تمہاری ضرورت کوئی پوری کر دوں گا، ابھی فی الوقت نہیں ہے، اس وقت آپ دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے تو تب بھی۔ اسی طرح ایک تیسری شکل یہ ہے، دین کے حوالے سے وہ نقصان کرتے ہیں، ایک بندہ ہے، آپ اس کو دعوت دیتے ہیں، آپ اس پر خرچ کرتے ہیں تالیف قلب کے لیے کہ یار چلو یہ دیندار نہیں ہے، نماز نہیں پڑھتا مثال ہے، اور بہت سارے گناہوں کا شکار ہے، تو آپ اس کو دعوت دیتے ہیں یار نماز پڑھا کرو، ٹھیک ہے، اور ساتھ ساتھ آپ اس کی ہیلپ بھی کرتے ہیں، لیکن ایک وقت آ جاتا ہے آپ کو اپنے رب کی رحمت کی امید ہے کہ یار یہ تو نماز پڑھتا ہی نہیں ہے، یہ اللہ کے در پہ ہی نہیں آتا، اتنا سفاک بنا ہوا ہے، اور بہت سارے جرائم اس کے اندر پائے جاتے ہیں، غلط کاریاں کرتا ہے، دھوکہ کرتا ہے، فراڈ کرتا ہے، دو نمبری مثال کے طور پر کرتا ہے، تو آپ اس کو بھی نرمی سے بات کہہ کر اس سے اعراض کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بعض وجوہات ہے، بندہ دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے، یا کوئی دین کا مسئلہ ہے، یا کوئی اس قسم کا معاملہ ہے، تو پھر اس وقت اللہ نے فرمایا اگر تم ان سے اعراض کرو، منہ موڑ لو، نہ دو، قریبی رشتہ دار کو، مسکین کو، مسافر کو، جتنے باقی حقدار ہیں، تو تمہیں اللہ کی رحمت کی امید ہے، اور تم ایسی شکل کے اندر ان سے نرمی والی، آسانی والی بات کہہ دو، اور ان کو جھڑکو نہیں۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سوال کرنے والے کو جھڑکنا نہیں، گالی نہیں دینی، برا نہیں کہنا،
ٹھیک ہے نا، اس کے ساتھ بدتمیزی اور بد زبانی نہیں کرنی، بلکہ آپ اچھے طریقے سے اس کو اچھے انداز میں بات کر کے اس کو رخصت کر دو۔ پھر فرمایا وَلَا تَجْعَلْ، یہ ہیں سارے مالی معاملات۔ دیکھیے ہمارا دین کتنا خوبصورت ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت سے بات شروع ہوئی ہے، والدین کا حق ذکر کرنے کے بعد قریبی رشتہ دار، مسکین، مسافر اور مالی معاملات، ان کے ذکر کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مزید وضاحتیں فرمائیں۔ ایک بات یہ فرمایا وَلَا تَجْعَلْ، اور نہ کر تو یَدَکَ، اپنا ہاتھ، مغلولتاً، بندھا ہوا، اِلیٰ عُنُقِکَ، اپنی گردن کے ساتھ۔ اپنے ہاتھ کو اتنا کلوز نہ کر لے کہ اس کو باندھ ہی لے گردن کے ساتھ، خرچ ہی کچھ نہ کر، بخیل ہی بن جا، کنجوس ہی بن جا کہ کبھی خرچ ہی نہ کر، ایسا بھی نہیں۔ وَلَا تَبْسُطْهَا، اور نہ تو اس کو پھیلا دے، کھول دے، کشادہ کر دے، کل البسط، مکمل طور پر کھول دینا کہ فضول خرچیوں میں ہی پڑ جائے، بے تحاشا لٹا رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ کتنے لوگ ہیں سیاست کے نام پر، مذہب کے نام پر، ہندوانہ رسم و رواج کے نام پر اندھی دولت لٹاتے ہیں، ٹھیک ہے، مہنگی ترین شادیاں ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے، یہ سارے سلسلے چل رہے ہیں، ہندوانہ رسموں کے اندر کروڑوں خرچ کیا جا رہا ہے، مہندی کی رسم ہے، یہ جناب فلاں رسم ہے، یہ جناب فلاں رسم ہے، منہ دکھانا ہے لوگوں کو جناب، اگر ہم نے اتنا نہ لٹایا تو لوگ کیا کہیں گے جناب، سیاست کے نام پر کیا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، محفل نعت ہوتی ہے، لوگ کتنا جناب لٹا رہے ہوتے ہیں نعت خواں کے اوپر، مولوی صاحب تقریر کر رہے ہیں، باقاعدہ چند لوگوں کی ڈیوٹی لگی ہوئی، انہوں نے جناب پیسے پھینکنے ہیں۔ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، کسی بھی رنگ کے اندر اللہ تعالیٰ کو یہ ادا پسند ہی نہیں ہے۔ پھر فرمایا فَتَقْعُدَ، پس تو بیٹھ رہے گا، ملومن، ملامت کیا ہوا، ٹھیک ہے نا، ملامت کیا ہوا بیٹھا رہے گا، محصوراً، تنگ دست ہو جائے گا۔ بعد میں کیا ہوگا، جب ساری دولت لٹا دی تو پھر تنگ دست ہو کے بیٹھ گیا، تھک ہار گیا ہے، تھکا ہارا ہوا بیٹھا ہوگا۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں خیر الصدقہ، بہترین صدقہ کون سا ہے، ما کان عن ظہر غنی، بہترین صدقہ وہ ہے جو امیری کی، غنا کی امید رکھنے پر کیا جائے، یعنی بندے کو پتا ہے میں اس کے بعد بھی امیر ہی رہوں گا، وہ بہترین صدقہ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ سارا کر دیں اور خود لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانا شروع کر دیں، میرے پاس تو بڑی دولت ہے، میں نے ساری جناب اللہ کی راہ میں دے دی، اب میرے پاس کچھ ہے نہیں، اب میں کیا کر رہا ہوں، اب لوگوں سے مانگتا پھر رہا ہوں میں اپنی ضروریات کے لیے۔ فرمایا یہ اچھا صدقہ نہیں ہے، بہترین صدقہ وہ ہے کہ پیچھے بیک پر غنا ہے، تونگری ہے، فقیری نہیں ہے، امیر ہی ہے بندہ، پھر بندہ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے۔ اور فرمایا وَبَدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، ابتدا ان سے کیا کرو جو تمہارے زیر پرورش ہیں، جن کی تم کفالت کرتے ہو، ابتدا ان سے کرو، ٹھیک ہے، ان سے شروعات کرو، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ اب دیکھیں نا، بندہ اگر بالکل ہی بخیل بن جائے تو لوگوں کی نگاہ میں بھی قابل ملامت ہے اور اللہ کی نگاہ میں بھی قابل ملامت ہے، لوگ بھی کہیں گے بخیل آدمی، کنجوس آدمی ہے جناب، یہ تو خرچ ہی نہیں کرتا، دیتا ہی نہیں ہے۔ اور اگر بندہ بالکل ہی کشادگی اختیار کر لے، آخر ایک وقت آئے گا تھک ہار کے بیٹھ جائے گا، ٹھیک ہے، پھر اپنے آپ کو ملامت کرے گا یہ میں کیا کر بیٹھا، ٹھیک ہے، اچھے وقتوں میں نے جناب پرواہ ہی نہیں کی، اندھا خرچ کیا، اور اب نتیجہ یہ نکلا ہے کہ جب مجھے ضرورت پڑی ہے اس وقت میں اب لوگوں کے سامنے جناب ہاتھ پھیلانے والا بن گیا ہوں، لوگوں کی جیبوں کی طرف دیکھ رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں پہلو ذکر کر دیے، اسی لیے اللہ والوں کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا، جب خرچ کرتے ہیں نا، نہ فضول خرچی کرتے ہیں نہ بخیلی سے کام لیتے ہیں، یہ ان اللہ والوں کی ادا ہے۔ ارشاد فرمایا ان ربک، بے شک آپ کا رب، یبسط، فراخ کر دیتا ہے، الرزق، رزق، لمن یشاء، جس کا چاہتا ہے، ویقدر، اور تنگ کر دیتا ہے، یہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں، وہ اللہ ہی تمہیں تلقین کر رہا ہے، نہ تو اتنا بے تحاشا خرچ کرو کہ ایک وقت کے اندر آ کر خود مانگنے والے بن جاؤ، اور نہ ہی اتنی بخیلی کنجوسی کرو کہ لوگ کے ہاں قابل ملامتی بن جاؤ، بلکہ درمیانہ رستہ اختیار کرو۔ دوسری بات یہ ہے تم جتنا بھی کسی پر خرچ کر لو نا، تم اس کو امیر نہیں کر سکتے، یہ کسی کو امیر کرنا، کسی کو نہ کرنا، یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ اس جملے کے اندر نا اللہ نے بڑا وسیع میسج دیا ہے،
دنیا کے اندر کتنے جناب ایسے لوگ، ایسے ملک آئے جنہوں نے اس کی خاطر، معاشی نظام کی خاطر انسانیت کا بے تحاشا قتل کیا۔ کیوں کیا؟ تاکہ امیر غریب کا فرق مٹ جائے، ٹھیک ہے نا۔ یہ کمیونسٹ، یہ دیگر جناب، یہ اس وقت بھی دنیا کے اندر ایسی معاشی تنظیمیں ہیں، ایسے ممالک ہیں جو کہتے ہیں بس برابر میں لے کے آنا ہے۔ یہ فرق مٹ ہی نہیں سکتا، جو فرق اللہ نے رکھا ہے وہ کوئی مٹا ہی نہیں سکتا۔ اللہ فرما رہا ہے بے شک اللہ ہے جس کو چاہتا ہے وسیع رزق دے دیتا ہے اور جس کا چاہتا ہے رزق تنگ کر دیتا ہے۔ خیر الرازقین تو وہ ہے نا، بہترین رزق دینے والا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کام ہے۔ تو یہاں پر یہ ساری باتیں سمجھا دی گئیں۔ تمہیں اگر وسیع رزق دیا ہے تو اللہ نے، تمہاری بھی ڈوری کھینچ سکتا ہے وہ اللہ تعالیٰ۔ آج لاکھ پتی ہو تو کل کلا ککھ پتی بن جاؤ۔ آج جناب ہاتھ ملتے بیٹھتے ہو، کچھ ہے ہی نہیں، آنے والے وقت میں ممکن اللہ تعالیٰ تمہیں ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں عطا کر دے۔ یہ تو اللہ کے کام ہے۔ اس طرح دوسری بات یہ ہے کہ جن کو تم دیتے ہو مت سمجھنا ہم ان کو دے کر جناب امیر کر دیں گے۔ ہمارے ہاتھ میں سے بازو کا شیطان یہ وسوسے بھی ڈالتا ہے، اللہ نے اس کی بھی صفائی کر دی۔ تم کسی کو جتنا مرضی عطا کر دو، کسی کی امیری فقیری کے تم مالک بن ہی نہیں سکتے۔ تیسرا میسج، اقوام عالم اور دنیا کے اندر یہ سپر پاور ہونے کے دعوے دار اور معاشی نظام کو کنٹرول کرنے والے، ان کے نام ہے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں، یہ فرق تم مٹا نہیں سکتے۔ جو مرضی کر لو، جیسے مرضی پیکیجز لے آؤ، جیسے مرضی معاشی نظام لے آؤ، جیسے مرضی تم سسٹم لے آؤ، ہم جناب برابر کر دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ اللہ کہتا ہو ہی نہیں سکتا۔ ہاں اللہ جو نظام دیتا وہ بڑا زبردست ہے، وہ ہے کہ دولت جو ہے نا وہ چند ہاتھوں میں سمٹی نہ رہے۔ امیروں سے کہا تم کماتے ہو، اس میں سے ایک مخصوص حصہ جو اللہ نے مقرر کیا ہے 2.5% کے لحاظ سے، وہ تم نے فقراء کو دینا ہے۔ تؤخذ من اغنیائہم ما ترد الی فقرائہم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غنی لوگوں سے لیا جائے گا اور فقراء کو وہ دیا جائے گا۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ بیلنس رہے گا۔ یہ نہیں کسی کے گھر میں روٹی پک رہی، کسی کے گھر میں نہیں پک رہی، اور انہوں نے بھی کتنا دینا، کون پر بوجھ ہی کوئی نہیں۔ 100 روپے میں سے 2.5 روپیہ دینا ہے، ریال ہے تو 100 ریال میں سے 2.5 ریال دینا ہے، ڈالر ہیں جو بھی ہے، جو بھی کرنسی ہے اس کو کہہ لیں آپ، یا دیگر جو اشیاء پائی جاتی ہیں، مال تجارت ہے، یا جو بھی چیزیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑا خوبصورت نظام بنا دیا۔ کیوں؟ کَإْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ، تاکہ دولت جو ہے نا اس کی گردش صرف چند ہاتھوں میں نہ رہے۔ چند لوگ تو مالدار ہیں اور مالدار سے جناب مالدار ہوتے چلے، امیر سے امیر ترین بنتے چلے جا رہے ہیں۔ اب بھی دیکھ لیجئے دنیا کے اندر بعض ایسے لوگ ہیں، بعض خاندان ہیں کہ جن کے اندر دولت جناب سمٹی ہوئی ہے اور غریبوں کا کوئی پرسان حال نہیں۔ اللہ نے بڑا خوبصورت نظام دیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کر دی ہیں باتیں۔ ارشاد فرمایا انہ، بے شک وہ اللہ، کان ہے بعبادہ، اپنے بندوں کی، خبیرن، ہمیشہ سے خبر رکھنے والا، بصیرن، ہمیشہ سے ان کو دیکھنے والا۔ اللہ تعالیٰ کو خوب پتہ ہے کس کو کتنا دینا ہے، اس کو سب کا پتہ ہے، سب کے حالات کا پتہ ہے، اس کی کیا حکمت ہے وہ بہتر جانتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ کس کو کتنی دولت ملی اور وہ اس دولت کا کیا استعمال کر رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، پوری طرح سے اپنے بندوں سے باخبر ہے اور دیکھنے والا ہے۔ اور تمہیں بھی یہ تعلیمات دینے کے بعد اللہ تعالیٰ کو پوری طرح خبر ہے تم کیا کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے تم کیا کر رہے ہو، کون کتنا کا عمل کر رہا ہے، کون کتنا کا عمل نہیں کر رہا۔ وَلَا تَقْتُلُوا، اور نہ تم قتل کرو، اولادکم، اپنی اولاد کو، خشیۃ املاق، مفلسی کے ڈر سے، کیونکہ مالی معاملات کا ذکر ہو رہا ہے، اس تناظر میں یہ آیت بھی ان کے ساتھ ہی ہے۔ اپنی اولاد کا قتل نہ کرو مفلسی کے ڈر سے۔ پہلے وقتوں کے اندر ہوتا تھا زمانہ جاہلیت میں، بیٹیوں کو قتل کر دیا جاتا، غیرت کے نام پر بھی، اور یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے مفلسی کے نام پر بھی۔ اور اگر اولاد کو عام طور پر لیا جائے تو اس میں بیٹے بھی شامل ہیں اور بیٹیاں بھی۔ قرآن پاک کی آیت میں وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، جب زندہ درگور کی گئی جان سے پوچھا جائے گا۔ اگر وہاں پر جان مراد لی جائے نا تو بچہ بھی مراد ہے، بچی بھی مراد ہے، اور اگر الموعودہ لڑکی مراد لی جائے تو بھی ٹھیک ہے۔ مقصد کیا ہے؟ زندہ درگور کر دیا جاتا تھا جان کو، پیدا ہونے والے بچے یا بچی کو مار دیا جاتا تھا۔ کہاں سے اس کو کھلائیں گے، کیسے اس کی ضرورت پوری کریں گے، اپنی ضرورت تو پوری نہیں ہو پا رہی، ان کی ضرورتیں کیسی پوری کریں گے، تو اس ڈر سے اپنی اولاد کو قتل کر دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ ہر دور کے اندر یہ صورتحال رہی ہے، آج بھی ہے، شکل بدل گئی، صورت بدل گئی، لیکن انداز وہی ہیں۔ لوگ طرح طرح کے اقدامات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، بچوں کو جناب ان کا قتل کر دیتے ہیں۔ کتنی مرتبہ یہ میڈیا پر باتیں آتی ہیں،
ماں باپ بچوں کو چھوڑ کر ہی جناب بچے کو پیدا 9 مولود کو چھوڑ کر چلے گئے، کوئی اس کا والی وارث نہیں ہے۔ اس طرح کے بے شمار قسم کے واقعات، ٹھیک ہے۔ تو کئی ایک شکلیں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قسم کی شکل سے روک دیا، قرآن پاک نے بھی منع کر دیا کہ جو جان دنیا میں آنی ہے نا وہ آنی ہی آنی ہے، تم جتنی مرضی رکاوٹیں ڈال لو۔ اور اس کے بعد اگلی بات کیا ہے کہ تم مفلسی کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو کہ جناب کھائیں گے کہاں سے، ان کا پیٹ کہاں سے پالیں گے، ہماری تو اپنی نہیں پوری پڑ رہی تو ان کو کہاں سے جناب دیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا نحن ہم نرزقہم، ہم ان کو رزق دیں گے، وَإِيَّاكُمْ، اور خاص تمہیں بھی۔ ان کے رزق کے مالک بھی ہم ہیں اور تمہارے رزق کے مالک بھی ہم ہیں۔ کتنی دنیا پل رہی ہے، کتنی مخلوق پل رہی ہے، تم تو صرف انسان ہو، تمہارے علاوہ کتنی مخلوق ہے، کتنی اللہ کی مخلوق ہے جو روزانہ کا ٹنوں کے لحاظ سے گوشت کھاتی ہیں۔ کون کھلا رہا ہے ان کو؟ اللہ تعالیٰ۔ کتنے پرندے ہیں جو تمہارے شمار میں ہی نہیں ہیں، صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں، شام کو بھرے ہوئے پیٹوں آتے ہیں۔ صرف انسان ہی بوجھل اللہ پر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ انسان ہے، اس کو ذرا تھوڑا اللہ نے اختیار دے دیا ہے کہ تو پسند ناپسند کو ملوذ خاطر رکھ، تیری مرضی شکر گزار بن، ناشکرہ بن، تیری مرضی میں کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا ہے، یہ تھوڑا سا اللہ نے اختیار دیا ہے۔ اب اس اختیار میں آ کر تو رب نہ بن بیٹھ معاذ اللہ کہ تو کہ جو چاہوں میں کروں، نہیں۔ اور اس تناظر کے اندر تو اپنی اولاد کا قتل شروع کر دے اور ان فکروں میں مبتلا ہو جائیں، یہ فکر چھوڑ دے۔ تجھے رزق دینے والا، تیری اولاد کو رزق دینے والا اللہ ہی ہے۔ اِنَّ بے شک قتلہم، ان کا قتل، اولاد کا قتل، کان ہے خطأً، خطا، غلطی، گناہ، کبیرہ، بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے یہ کہ اولاد کو قتل کر دیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جس وقت کبیرہ گناہوں کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے کبیرہ گناہوں کو بیان کرتے ہوئے یہ بھی ذکر کیا ہے اپنی اولاد کا ناحق قتل کرنا، ٹھیک ہے۔ تو یہ کبیرہ گناہوں کے اندر یہ چیز آتی ہے اور اس کے لیے کوئی بھی رستہ بندہ اختیار کرے۔ بعض اوقات غیرت کے نام پر قتل ہو جاتے ہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ٹھیک ہے۔ بعض اوقات مفلسی کے ڈر سے، زیادہ تر مفلسی کے ڈر سے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بالخصوص ذکر کیا ہے اور یہ عقیدہ واضح کر دیا۔ رزق کسی کو زیادہ دینا، تھوڑا دینا، پالنا ہے نہیں پالنا، زندگی دینی ہے موت دینی ہے، یہ سب اللہ کے کام ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا، اور اگر کبھی تم ان سے اعراض کرو، نہ دو قریبیوں کو، مسکین کو، مسافر کو، اپنے رب سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت چاہتے ہوئے کہ جس کی تم امید رکھتے ہو، فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا، تو ان سے آسانی والی بات کہہ دو، وہ بات کہہ دو جو آسان ہو۔ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، اور نہ تو کر اپنے ہاتھوں کو بندھا ہوا اپنی گردن کے ساتھ، وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، اور نہ ہی تو ان کو مکمل طور پر کھول ہی دے، پھیلا ہی دے، فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، کہ بعد میں ملامت کیا ہوا، تھکا ہارا ہوا بیٹھا رہے۔ ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، بے شک آپ کا رب فراخ کرتا ہے رزق جس کا چاہتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے۔ انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، بے شک وہ اپنے بندوں کی ہمیشہ سے خبر رکھنے والا اور ان کو ہمیشہ سے دیکھنے والا ہے۔ ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، اور نہ تم قتل کرو اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے۔ نحن نرزقہم وإیاکم، انہیں بھی اور خاص تمہیں بھی ہم ہی رزق دیتے ہیں۔ ان قتلہم کان خطأ کبیرا، بے شک ان کا قتل بہت بڑی خطا ہے۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔